اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ 10ویں محرم کا دن یہ بھی اسلام کے اندر بڑا عظمت اور بڑا مقدس دن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کے اندر خاص طور سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کرایا کہ اس دن میں یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشوراء کے دن بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کی یاد دہانی میں اور شکر گزاری کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور اس روزے رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یوم عاشوراء کا خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ علیہ السلام اس مہینے کا روزہ پابندی اور مسلسل رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کے لیے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا یعنی 10ویں محرم کے دن کا روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کے لیے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہیں تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ آپ علیہ السلام یہودیوں کی اور اہل کتاب کی مخالفت پر مامور تھے، اسی طرح مسلمان بھی حتی الامکان ان کی مخالفت پر مامور ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آئندہ سال سے پہلے ہی حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد وارد ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ایک کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث بہت سارے طریقوں سے اور بہت ساری روایتوں سے آئی ہے، اس لیے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کیا کرو، یعنی عام دنوں کے اندر جو کھانا آپ لوگ بناتے ہیں اس کے مقابلے میں اچھا کھانا بنایا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال تمہاری روزیوں کے اندر وسعت فرمائیں گے۔ اور اگر اس دن روزہ رکھ لیا تو سحری اور افطاری کے اندر جو کھانا بنایا جائے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اچھا بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو اگر کھانا بنا کر پہنچا دیا جائے تو امید ہے کہ یہ فضیلت تب بھی حاصل ہو جائے گی۔ غرض کہ اس دن کے اندر یہ فضیلتیں اللہ رب العزت نے پہلے سے پنہا کر رکھی ہیں۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو یہ فضیلتیں ہیں یہ کسی واقعے کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یوم عاشوراء کی یہ فضیلت پہلے سے ہی اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی کربلا میں عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن ہی پیش آیا۔ ان کی شہادت بلا شبہ مظلومانہ شہادت تھی اور سارے مسلمانوں کے لیے وہ غم اور رنج کا باعث ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے
کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھے، قلبی تعلق رکھے، خصوصاً حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے دلی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو جمع کر کے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جو حضرات ان سے محبت کریں آپ ان سے بھی محبت فرمائیں۔ لہذا جو حضرات اللہ کے محبوب اور پیارا بننا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اس انداز سے پیش کرنا، ایسے طریقے پر بیان کرنا کہ اسلام کی تاریخ میں جو دیگر شہادتیں ہیں ان کے واقعات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنی شخصیات نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام میں پیش کیا ہے ان سب کی قدردانی ہونی چاہیے، اور موقع بموقع ہماری مجلسوں کے اندر سب کا تذکرہ ہونا چاہیے، خصوصاً ان غزوات کا جن میں نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس شریک رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اسلام کی علو شان کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ مثلا غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کے نہایت چہیتے چچا تھے، ان کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ کفار نے نہایت بہیمانہ طریقے پر ان کو شہید کیا، ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ نکال کر ایک کافرہ نے اپنے دانتوں سے چبایا۔ اتنی مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ابو عامر حاضر ہوا اور اس نے حضور پاک علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کچھ حضرات میرے ساتھ بھیج دیجئے اہل نجد کی طرف، امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے انصار میں سے منتخب کر کے 70 آدمی ان کے ساتھ بھیجے جو حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، لیکن راستے میں بیر معونہ کے مقام پر ان کے ساتھ یہ حادثہ سانحہ پیش آیا کہ اب عامر ابن طفیل کے اشارے پر بنو سلیم کے تعلق رکھنے والے کچھ قبائل نے، جن میں عصیہ، رمل اور ذکوان ہیں، ان کے لوگوں نے ان کو گھیر کر نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام کو حد سے زیادہ غم ہوا اور آپ نے شہید کرنے والے قبائل کے لیے مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ میں بددعا فرمائی۔ تو یہ شہادت اتنی غمناک اور اتنی مظلومانہ شہادت تھی۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ اسلام سے پھرنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، جس میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے اندر کیا شان ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کے دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو اس سے پہلے لوگ نمازیں چھپ کر پڑھا کرتے تھے، لوگ اسلامی امور کی انجام دہی چھپ کر کیا کرتے تھے،
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام کا اعلان کیا تو لوگوں کو کھلا نماز پڑھنے کی آزادی ملی۔ تو اتنی بڑی شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو ایسی فتوحات ملی ہے کہ ایسی کوئی دوسری شخصیت اسلام میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کو بھی ایک مجوسی غلام نے بے دردی سے شہید کیا۔ ان کی شہادت کا تذکرہ ہماری مجلس میں کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی جانتے ہیں، آپ کی شخصیت کسی سے مخفی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اتنے چہیتے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، اور یہ فرمایا کہ اگر میرے پاس اس کے بعد بھی کوئی بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ علیہ السلام کو اتنے پیارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی خدمات مسلمانوں کے لیے ایسی خدمات ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیسے سے کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا، اور جب بھی مسلمانوں کے اوپر مالی طور پر کوئی حالت، کوئی سانحہ، کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا اور تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو اتنی مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا کہ ان کو پانی تک نصیب نہیں ہوا، اور اتنی مظلومانہ شہادت ان کی گئی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ تاریخ کے اوراق میں ان کی شہادت کا واقعہ پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ اتنے مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، باغیوں نے ان کو نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن ہم مسلمانوں کی مجلس میں ان کی شہادت کا تذکرہ کبھی نہیں آتا۔ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کی شہادت کا تذکرہ ہر سال ہوتا ہے اور بہت ساری مجلسوں میں ہوتا ہے تو ان کے والد کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ غرض یہ کہ اسلام کے اندر شہادتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے، اتنی طویل ہے کہ اس کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ شاید کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں کسی عظیم شخصیت کی قربانی اور شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا۔ تو اسلامی تاریخ کے اندر شہادت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن کسی انسان کی شہادت کو اس طریقے پر پیش کرنا جس سے یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اسلام کے اندر صرف شہادت انہی کی ہے، یہ سراسر ناانصافی اور سراسر ظلم ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ ایک طبقے کی طرف سے اس طریقے کا ماحول بنایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طریقے پر بنا کر پیش کیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی شہادتوں کا تذکرہ نکل گیا، جنہوں نے اپنی جان اور مال ساری اسلام کے نام پر لٹا دی، ان کا وسوسہ بھی مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔ تو یہ ہرگز مناسب نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جن شخصیات نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے سبھی کی قربانیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، سبھی کی درجہ بدرجہ ہمارے دلوں کے اندر قدر ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر صحابہ کی، دیگر اکابر کی شہادتوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کے اندر شہادت صرف ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار ہے، جن کو شمار کرنا دشوار ہے۔ اور شہادت کوئی ایسی گھٹیا چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ماتم کیا جائے، بلکہ شہادت تو ایک قابل فخر چیز ہے۔ شہادت ایسی چیز ہے کہ جس کی تمنا خود انبیاء نے کی ہے،
اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایک خاص طبقے کی طرف سے، جس کو ہم رافضی کہتے ہیں، یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام کے اندر مظلومانہ شہادت اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شہادت مظلومانہ ہے، بلا شبہ بے شک ان کی شہادت مظلومانہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ان سے بھی زیادہ مظلوم اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ صرف انہیں کی شہادت مظلومانہ ہے، یہ تصور تاریخ کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعقیدگی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہم سبوں کو ثابت قدم فرمائے، اور اسلام اور ارکان اسلام کو اپنے اکابر کی طرح انجام دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔